بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی تلبیس، اور اس کے مصنف ہیں ساحر جمیل سید۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جون کے مہینے کا جلتا ہوا سورج سروں پر چمک رہا تھا۔ میلوں تک بلند و بالا سنگلاخ پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جو گرمی کی حدت سے دہک رہی تھیں، اور ان تپتی جلتی پہاڑیوں کے درمیان ایک پر پیچ تنگ سا سڑک نما راستہ کسی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا مغرب کی جانب جاتا تھا، جو پہاڑوں کے گرد گھومتا ہوا مغربی پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی کے اوپر بنے ہوئے مقبرے تک جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ ہوائیں بالکل بند تھیں، ہر طرف حبس پھیلا ہوا تھا، تا حد نگاہ کوئی جاندار پرندہ یا جانور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس تنگ اور پہاڑیوں میں الجھے ہوئے راستے پر دو جنگلی گینڈوں جیسی جسامت کے افراد آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سیاہ ننگے بدن دھوپ میں چمک رہے تھے، اور انہوں نے کندھوں پر ایک ایک معصوم بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ان بچوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال ہی ہوگی۔ گھبراہٹ، خوف اور گرمی کے باعث ان بچوں پر نیم بے ہوشی کسی کیفیت طاری تھی، اور وہ بھدی صورتوں والے سیاہ بھوتنے ان معصوم بچوں کو یوں اٹھائے لے جا رہے تھے جیسے انہوں نے کندھوں پر بے جان جانور اٹھا رکھے ہوں۔ ان کے تمام بدن ننگے تھے، صرف ان کے زیریں جسم پر ایک ایک لنگوٹ نما میلا کچیلا سیاہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ پہاڑوں کے گرد گھومتے ہوئے بلندی پر واقع اس مقبرے کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور سنگ ریزے بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں دوش ننگے پاؤں بے نیازی سے پتھروں کو پیرے تلے رونتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے، بلندی کی جانب قریب ہو رہے تھے، پھر وہ پہاڑوں کے گرد گھومتے ہوئے اوپر اس مقبرے کے قریب آ گئے۔ یہ پہاڑی اوپر سے کافی کشادہ تھی، اور اس پہاڑی چوٹی کے عین وسط میں پتھروں کی مدد سے ہی مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ پہاڑی اس قدر بلند تھی کہ یہاں سے پوری دنیا دکھائی دیتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مقبرے میں داخل ہو گئے۔ مقبرے کے اس حال نما کمرے کے عین وسط میں ایک پتھروں کا چبوترا تھا، اور چبوترے پر ایک پختہ قبر بنائی گئی تھی۔ وہ دونوں اس قبر کی پاؤں والی سائیڈ پر آ کر رک گئے۔ عقیدت و احترام سے انہوں نے گردنیں جھکا رکھی تھیں۔ پھر وہ گڑ گڑا کر بیک وقت بولے، اے شیطان کے بے برکت گناہ، اے شیطان کے نیچ بیٹے، اے شیطان زادے، اے گناہوں کے دیوتا تلبیس، اٹھ، ہم نے آج پھر تیرے غسل کا انتظام کیا ہے۔ اٹھ، اگر تیرے جسم کے کسی بال سے کوئی نیکی چھٹی ہوئی ہوگی تو آج وہ بھی دھل جائے گی، اور تو نیکیوں سے ایسے ہی صاف ہو جائے گا کہ جیسے تو جنا گیا تھا۔ اٹھ۔ پھر انہوں نے ان نیم بے ہوش بچوں کو ایک جانب ڈالا اور خود اس قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مقبرے میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے کوئی خشک لکڑیاں توڑ رہا ہو۔ پھر وہ پختہ قبر تڑکنے لگی، اس میں دراڑیں پڑ رہی تھیں، اور قبر کے تمام پتھر ریزہ ریزہ ہوئے جا رہے تھے۔ اور پھر وہ پختہ قبر ایک دھماکے سے پھٹی، اور اس کے تمام پتھر اڑ کر مقبرے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر پورا مقبرہ ایک گنجیلے قہقہے سے گونج اٹھا۔ پھر اس قبر میں سے دو سیاہ ہاتھ بلند ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ بلند ہو رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قبر میں سے ایک زندہ انسان باہر نکل آیا۔ وہ فضا میں معلق تھا اور قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ اڑتے اڑتے ان دونوں سجدہ کرنے والوں کے سامنے آ کر زمین پر اتر آیا۔ اس کے زیریں جسم پر ایک سیاہ دھوتی تھی، اور اس کا باقی کا جسم کپڑے سے بے نیاز تھا۔ رنگ اس قدر سیاہ تھا کہ اسے دیکھ کر یہ احساس ہوتا جیسے اس کا جسم توے کی سیاہی سے تراشا گیا ہو، اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی اور الو کی مانند گول تھیں، اور ان آنکھوں میں انتہائی زیادہ سرخی تیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھیں شیشے کی بنی ہوئی ہوں، اور آنکھوں کے پیچھے دوڑتا ہوا سرخ لہو آنکھوں کے شیشوں میں دکھائی دے رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے سامنے جھکے ہوئے دونوں آدمیوں سے کہا، اٹھو میرے بچوں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کی آواز اس قدر بوجھل، گنجیلی اور گمبھیر تھی، اس کی آواز سنتے ہی دل بیٹھنے لگتا اور دماغ پر وزن محسوس ہونے لگتا۔ ان دونوں پر رکت طاری تھی، اور پھر ان دونوں نے آہستہ آہستہ اپنے سر اٹھائے اور تلبیس کی طرف دیکھنے لگے۔
لیکن اس کی آنکھوں سے آنکھیں نہ ملا سکے اور انہوں نے اپنے سر دوبارہ جھکا لیے۔ مقبرے میں تلبیس کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کی گردنیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ وہ 6 فٹ کے ہٹے کٹے جوان تھے اور ان کی جسامت کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھتے ہی دل پر خوف طاری ہو جاتا۔ لیکن نہ جانے تلبیس میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ دونوں اس کے سامنے دودھ پیتے بچے معلوم ہوتے تھے، اور وہ دونوں تلبیس سے بری طرح سہمے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تلبیس دوبارہ ان سے مخاطب ہوا، ان بچوں کو کہاں سے لائے ہو؟ جواب میں ان میں سے ایک شخص بولا، اے عظیم تلبیس، انہیں ہم شہر یمن کی بستی الباسو سے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں اور زیادہ بچے نہیں لانا پڑیں گے، میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا، تلبیس نے کہا۔ جواباً ان میں سے وہی پہلے والا بولا، عظیم تلبیس، آپ جتنے بچے کہیں گے ہم لے آئیں گے، بس آپ ہمیں امر کر دیجئے، ہمیں لافانی بنا دیجئے، ہاں تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ لے آؤ انہیں، تلبیس نے کہا، اور مقبرے کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ دونوں ایک طرف پڑے ہوئے بچوں کی طرف بڑھ گئے۔ ماحول کی دہشت کے باعث بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ انہوں نے بچوں کو اٹھایا اور تلبیس کے پیچھے پچھلے ہی دروازے کی طرف داخل ہو گئے۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور تلبیس وہی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی بچوں کو اٹھائے سیڑھیاں اترنے لگے۔ تقریباً 100-150 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ نیچے ایک بڑے سے ہال میں آ گئے، جہاں سامنے ہی ایک شیطان کا مجسمہ پڑا تھا۔ وہ شیطان اپنی تنہا ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں سرخ روشنی ہو رہی تھی اور ایک آنکھ بند تھی۔ ایک کان بھی تھا، جبکہ دوسری طرف کان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی تنہا سرخ آنکھ میں اس قدر چمک تھی کہ پورے ہال میں ہلکی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس ہلکی ہلکی روشنی میں یہاں کا ماحول بڑا ہی پراسرار نظر آ رہا تھا۔ حال میں اس قدر خاموشی تھی کہ انہیں اپنے سانس تک کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر تلبیس نے ایک آدمی کو مخاطب کیا، گنگو، یاد ہے تمہیں؟ تم نے ایک بار پوچھا تھا کہ ابا حضور کی دوسری ٹانگ کدھر ہے؟ تلبیس نے شیطان کے مجسمے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں مجھے یاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، گنگو، جب ابا حضور نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا تو خدا نے ابا حضور پر مصیبت بھیجی۔ اس مصیبت کے باعث ابا حضور کی ایک ہی ٹانگ رہ گئی، اس لیے ابا حضور ایک ہی راستے پر چل سکتے تھے، سو ابا حضور نے برائی کا راستہ چنا۔ آنکھ بھی ایک ہی بچی، اب ابا حضور صرف برائی ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کان بھی ایک ہی بچا، سو ابا حضور برائی سننا ہی پسند کرتے ہیں۔ پھر گنگو نے نہایت ادب سے کہا، عظیم تلبیس، گستاخی معاف، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان معظم تنہا دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں برائی کیسے ڈالتے ہیں؟ کیا شیطان معظم تھکتے نہیں ہیں؟ گنگو کی بات سن کر تلبیس گنگو کی جانب پلٹا اور بھیانک انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کے سیاہ چہرے پر اس کے سفید دانت نہایت خوفناک لگ رہے تھے۔ ارے گنگو، واقعی ہی پہلے ابا حضور کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت محنت و مشقت کی ضرورت پڑتی تھی، دن رات کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو ابا حضور 24 گھنٹے آرام کرتے ہیں، تلبیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور گنگو بے اختیار بول اٹھا، کیا شیطان معظم اب انسانوں کو نہیں بھٹکاتے؟ کیا اب وہ کوئی برائی کا کام نہیں کرتے؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جواباً تلبیس بولا، انہیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سارے کام تو انسان نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ یہ حضرت انسان تو ایسی حیران کن اور تیز ترین مخلوق ہے کہ یہ ابا حضور سے بھی آگے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس حال میں ہلکی ہلکی لرزش ہونے لگی تو وہ تینوں چونک پڑے۔ پھر تلبیس نے تیز لہجے میں کہا، ابا حضور آ رہے ہیں، جھک جاؤ۔ اور پھر وہ تینوں شیطان کے مجسمے کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ شیطان کے مجسمے کی روشن آنکھیں کچھ اور چمک اٹھی اور مجسمے کے منہ سے ایک عجیب باریک سی تیز اور چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی، اٹھو میرے بچوں، آؤ اشنان کریں۔ اس آواز پر وہ تینوں سجدوں سے اٹھ پڑے۔ تلبیس جا کر شیطان کے مجسمے کے نیچے بیٹھ گیا اور وہ دونوں بچوں کو اٹھا کر مجسمے کے ایک طرف موجود سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اوپر سٹینڈ پر چلتے ہوئے شیطانی مجسمے کے اوپری جانب آ گئے۔ پھر انہوں نے ایک بے ہوش بچے کو اس شیڈ پر لٹا دیا اور اس کا سر شیڈ سے آگے کی جانب جھکا دیا۔ انہوں نے اس بچے کو بلند شیڈ کے اوپر بالکل شیطانی مجسمے کے اوپر جھکا رکھا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی برچھی اٹھائی اور دوبارہ اس بچے کے قریب آ گیا۔ برچھی سے اس نے اس معصوم کی گردن پر رکھی ایک نظر
نیچے شیطانی مجسمے پر ڈالی اور پھر برچھی کا ایک زوردار وار اس معصوم بچے کی گردن پر کیا۔ بچے کا سر کٹ کر اوپر سے نیچے حال میں آ گرا اور وہ تکلیف کی شدت سے حال میں تھر تھرانے لگا۔ بچے کے کٹے ہوئے چہرے پر انتہائی درد و کرب کے آثار نمایاں تھے۔ بچے کے کٹے ہوئے سر نے اپنے ہونٹوں کو اس قدر سختی سے دانتوں میں دبا رکھا تھا کہ اس کے دانت اس کے ہونٹوں میں کھب گئے تھے۔ بچے کا سر گاجر کی طرح کٹ کر نیچے آ گرا تھا اور بچے کی گردن سے گاڑھا گاڑھا گرم لہو ابل ابل کر ایک موٹی دھار کی صورت میں نیچے موجود شیطانی مجسمے کے سر پر پڑ رہا تھا اور اس پتھر کے مجسمے کو تر کرتا ہوا اس کے نیچے بیٹھے ہوئے زندہ تلبیس کو بھگو رہا تھا۔ گردن کے کٹتے ہی بچے کا ننھا سا جسم یوں پھڑکنے لگا جیسے ذبح کیا ہوا مرغ اپنی آخری سانسوں میں کچھ دیر رقص کرتا ہے۔ اگر ان دونوں نے بچے کے بے مر کے دھڑ کو پکڑا نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ بھی تڑپ کر نیچے جا گرتا۔ بچے کی گردن سے لہو چلتے ہوئے نلکے کی مانند ابل رہا تھا اور اس کی کٹی ہوئی شہ رگ سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں جو اس خاموشی میں انتہائی دہشت پیدا کر رہی تھیں۔ پھر اس کی گردن سے بہتا ہوا لہو کم پڑنے لگا۔ لہو کی بہتی ہوئی موٹی دھار بھی پتلی ہو گئی اور اس کی کٹی ہوئی شہ رگ سے بلبلے پھٹنے لگے اور بچے کا پھڑکتا تڑپتا جسم بھی بے جان ہو گیا۔ پھر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دوسرے بچے کو بھی پہلے والے بچے کے ساتھ ہی لٹا دیا۔ دوسرے نے اس کی گردن شیڈ کے کنارے سے نیچے لٹکائی اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت کی جانب مروڑ کر پکڑ لیے اور اپنا گھٹنا موڑ کر بچے کی پشت پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے خون آلود برچھی اٹھائی اور ایک ہی وار میں اس معصوم کا بھی سر اڑا دیا اور اس کی گردن سے بھی لہو کی موٹی دھار ابل کر شیطانی مجسمے پر پڑی اور گاڑھا گاڑھا گرم خون مجسمے کو تر کرتا ہوا تلبیس کو بھگونے لگا جو اس مجسمے کے قدموں میں پلیٹھی مارے بیٹھا تھا۔ کس قدر ہولناک اور وحشت انگیز ماحول تھا۔ اس دہشت کدے کا جہاں شیطان کا بیٹا اور خود شیطان بنفس ملیچ اس شیطانی کھیل میں موجود تھا، پھر آخرکار اس بچے کے جسم کا تمام خون بھی گردن کے رستے نکلا تو ان دونوں افراد نے ان بچوں کو اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ تلبیس پر بھی مدہوشی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم فضا میں بلند ہونے لگا اور خود بخود اڑتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر وہ اوپر اٹھتے اٹھتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اب اس حال نما تہہ خانے میں صرف گنگو اور اس کا ساتھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، یا ایک طرف معصوم بچوں کے بے جان جسم پڑے تھے جن کی کٹی ہوئی گردنوں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس پتھر کے مجسمے کے منہ سے ایک مسرت بھری آواز بلند ہوئی، تم دونوں کی خواہش بھی جلد پوری ہو جائے گی، چلو اب تم اپنی خوراک پوری کر لو۔ اور وہ دونوں فوراً بھوکے کتوں کی مانند ان معصوم بچوں کی لاشوں سے چمٹ گئے۔ انہوں نے اپنے منہ ان بچوں کی کٹی ہوئی گردنوں سے لگائے اور ان کے جسموں میں بچے کچے خون کے قطرے چوسنے لگے۔ تلبیس کا جسم بھی اڑتا ہوا مقبرے میں داخل ہوا اور پھر خود بخود قبر میں اتر گیا، اور جیسے ہی اس کا جسم قبر کے اندھیرے میں گم ہوا، آس پاس مقبرے میں قبر کے بکھرے ہوئے تمام پتھر اڑ اڑ کر خود بخود قبر کے منہ پر جمنے لگے اور پھٹی ہوئی قبر کا کھلا ہوا منہ خود بخود ہی بند ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تمام پتھر قبر کو ڈھانپ چکے تھے اور قبر کا منہ دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ قبر ایک بار پھر اپنی پہلے والی حالت میں آ چکی تھی اور تلبیس قبر کے اندھیروں میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ قبر کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ قبر پھٹی ہوگی اور اس میں سے کوئی مردہ بھی باہر آیا ہوگا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ سن کر ہی یوسف عمران کی آنکھ کھلی۔ وہ کچھ دیر خالی الذہن کی حالت میں لیٹا رہا اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کبھی اس کروٹ اور کبھی اس کروٹ، لیکن نیند آنکھوں سے خفا ہو چکی تھی۔ باہر بھی اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ کافی دیر آرام سے لیٹا رہا لیکن برابر اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن میں کوئی نامعلوم ایک انجانی سی خلش تھی جو اسے بے قرار کیے ہوئے تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ مکان سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی والدہ ماجدہ اور ضعیف العمر والد محو خواب تھے۔ بس ان کی یہی 3 افراد کی فیملی تھی۔ دور فلک پر چاند اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ یوسف نے گردن اٹھا کر چاند کے مقام کا اندازہ کیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کچے صحن کے سامنے گوشے میں ایک کھونٹے سے صحاب بندہ کھڑا تھا۔ صحاب اس کا گھوڑا، خوبصورت سفید گھوڑا جو جانور سے زیادہ اس کا رفیق تھا۔ وہ تھوڑی دیر صحن میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر دوبارہ اندرونی جانب چل پڑا۔
وہ ابھی کچے برآمدے میں ہی پہنچا تھا کہ اسے باہر گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بھلا اس وقت اتنی رات گئے بستی میں آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مسافر یا کوئی قزاق؟ یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب دوڑ پڑا۔ ٹاپوں کی آوازیں آگے نکل گئی تھیں لیکن ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے زنجیر ہٹائی اور دروازہ کھولا اور خود دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ دو گھوڑ سواروں کے ہیولے سے دکھائی دے رہے تھے جو امام مسجد سائم دامن کے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر گھوڑ سوار نیچے اتر آئے لیکن کافی دیر وہیں کھڑے رہے، شاید آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ اگر وہ استاد دامن کے مہمان ہوتے تو اتنی دیر وہاں کھڑے نہ ہوتے، یقیناً کوئی گڑبڑ تھی، یوسف نے سوچا، اور اگلے لمحے ہی اس کی سوچ کی تائید ہوئی۔ اس نے چاند کی ناکافی روشنی میں ایک ہیولے کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں ہیولے مکان میں داخل ہو گئے اور یوسف بے اختیار ہی اس طرف بڑھنے لگا۔ ارد گرد کے تمام گھر خاموش اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، کہیں سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ یوسف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا امام صاحب کے مکان کے سامنے جا پہنچا، چند لمحے کے لیے رکا، پھر آگے بڑھ کر دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کمروں میں اندھیرا تھا لیکن صحن میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ یوسف کا ذہن تیزی سے قلا بازیاں کھا رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اندر سے ایک نہایت خوفزدہ چیخ ابھری جس نے ماحول کی خاموشی کو تار تار کر ڈالا تھا۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ یوں ایک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے یوسف گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے دو کالے سیاہ پہاڑ نما انسان باہر نکلے جنہوں نے ایک بچہ کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اور وہ معصوم بچہ نہایت بے بسی سے ان کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ یوسف پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ صورتحال کافی حد تک یوسف کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ پکڑو پکڑو، کوئی ہے، کوئی بچاؤ! اچانک اندرونی جانب سے امام صاحب اور ان کی بیگم کی گھبرائی بوکھلائی آواز آئی، جسے سن کر وہ دونوں قزاق ہوش میں آ گئے۔ یوسف کے اعصاب بھی تن گئے۔ وہ دونوں دوڑے، ایک نے جو خالی ہاتھ تھا یوسف پر حملہ کیا، لیکن یوسف اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کی کمر کے گرد لپٹ گیا جس نے بچہ اٹھا رکھا تھا، کیونکہ یوسف کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ بچے کو اغوا میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ امام صاحب بھی چیختے چلاتے ہوئے قریب پہنچ چکے تھے۔ دوسرے حبشی نے دو ہنٹر یوسف کی کمر میں مارے تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ کمر آزاد ہوتے ہی بچے کو اٹھائے ہوئے حبشی آگے کی جانب دوڑا تو یوسف نے اس کی ٹانگ گرفت میں لے لی اور منہ کے بل گر پڑا۔ بچہ بھی اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ کر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ امام صاحب کے شور شرابے کے باعث چند بستی والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر امام صاحب کے گھر کی جانب دوڑے تو وہ دونوں حبشی بری طرح ہراساں ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ صورتحال کافی سنگین ہو گئی ہے اور اگر پکڑے گئے تو انجام برا ہوگا، اس لیے وہ دونوں ہی گھوڑوں کی جانب دوڑ پڑے اور یوسف بھی فوراً ان کے پیچھے لپکا، لیکن وہ گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ یوسف بھی بالکل ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر گھوڑے دوڑے تو یوسف نے ایک گھوڑا سوار پر چھلانگ لگا دی اور اسے لیتے ہوئے دھڑام کی آواز سے نیچے آ گرا۔ دوسرا گھوڑا سوار آگے نکل چکا تھا اور خالی گھوڑا بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ نکلا تھا۔ گرنے والے حبشی نے بھاگنے کی بڑی تگو دو کی، لیکن یوسف اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسا کر بری طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ پھر چند افراد نے آ کر اس حبشی کو قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ پیر بری طرح رسیوں سے جڑ دیے گئے اور وہ حبشی بے بس ہو کر رہ گیا۔ تب لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کی درمیان بنے ہوئے چوپال میں لے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی لوگ ہاتھوں میں مشلیں لیے وہاں جمع ہو گئے اور اچھا خاصا ہجوم لگ گیا۔ ہجوم میں امام مسجد اور یوسف، عمران کے علاوہ یوسف کا بوڑھا باپ بھی موجود تھا۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو ایک لمبی دمبی داڑھی والا امام صاحب سے مخاطب ہوا، قبلہ سائم جی، ذرا ہمیں تفصیل سے تو آگاہ کیجئے۔ تفصیل محترم بزرگ میں اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا بچہ الماس میرے پہلو میں سو رہا تھا کہ کسی نے نہایت بے دردی سے اسے مجھ سے دور گھسیٹنا چاہا تو میں نے اندھیرے میں اس قزاق کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میں چیخ اٹھا اور یہ اور اس کا ساتھی الماس کو اٹھائے بھاگ نکلے۔ اگر یوسف عمران وقت پر مجھ بوڑھے کی امداد کے لیے نہ پہنچتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بھی چھن جاتا اور میں بے اولاد ہو جاتا۔ شور شرابہ سن کر چند افراد آئے جنہوں نے یوسف کی امداد کی اور یہ ملیچ انسان پکڑا گیا۔
سبھی اس حبشی کی جانب متوجہ ہو گئے جو ان کے درمیان بندھا پڑا تھا۔ پھر اسی بزرگ کے حکم پر حبشی کو کوڑے لگائے جانے لگے تاکہ وہ حقیقت اگلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہی حبشی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا سیاہ بدن اس کے جسم سے رسنے والے خون سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر وہ بتانے لگا کہ وہ کالی طاقتوں کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ دونوں پہلے بھی مختلف جگہوں سے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے، اور کسی طرح ان کے خون سے تلبیس غسل کرتا ہے۔ اور اس کی باتوں سے سبھی کی آنکھوں میں خوف نظر آنے لگا۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر کافی دیر تک سبھی گمسم کھڑے رہے۔ پھر وہی بزرگ دوبارہ بولے، اس مردود کا جرم ناقابل معافی ہے، لہٰذا صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے سنگسار کر دیا جائے، اور اس کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ یہ ان پتھروں میں ہی دفن ہو جائے۔ فیصلہ ہو گیا، لہٰذا کچھ افراد اسے گھسیٹتے ہوئے بستی کے بغلی میدان میں لے آئے۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور اس حبشی کو آدھے سے زیادہ اس گڑھے میں گاڑ دیا گیا، اور صبح کا انتظار ہونے لگا۔ اذان کے بعد نماز پڑھ پڑھ کر تمام نمازی اس میدان میں جمع ہونے لگے۔ یوسف بھی وہاں پہنچ چکا تھا، امام صاحب بھی موجود تھے، اور فیصلہ سنانے والے بزرگ بھی۔ پھر سورج کی کرنیں نمودار ہونے لگیں تو سبھی پتھر اٹھانے لگے، اور وہ حبشی اس اذیت ناک موت کے خوف سے چلا اٹھا، نہیں نہیں، مجھے بخش دو، مجھے مت مارو، مجھ پر ظلم مت کرو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں قیامت خیز بے بسی اور خوف تھا۔ پھر ان بزرگ نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے پہلا پتھر کھینچ مارا۔ اس حبشی نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ پتھر اس کی پیشانی کی سیدھ میں گیا تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر سبھی کی آنکھیں شدید حیرت کے باعث پھیل گئی تھیں۔ پتھر اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر تھا کہ اچانک بھاپ کی صورت میں تحلیل ہو گیا۔ کسی کی سمجھ میں بھی نہ آ سکا کہ کیا ہوا ہے۔ سبھی غور سے اس حبشی کی صورت دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، پھر اس کی بڑبڑاہٹ بلند ہونے لگی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں اور آواز بلند چلانے لگا، اونگ مری ہر لیگ کلینگ سرپ اوکھنڈی پرنتی نمو بچے وہوپ دیپ ہنومان جے دیو تلبیس جیے دیو تلبیس۔ اس کے انداز و آواز میں کچھ ایسی دیوانگی اور وحشت تھی کہ وہاں موجود تقریباً سبھی تھرا اٹھے۔ اس کی منحوس آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بزرگ نے دوبارہ پتھر کھینچ مارا، لیکن نتیجہ پہلے سا ہی نکلا۔ بزرگ صاحب بلند آواز میں بولے، مارو، سبھی پتھر مارو۔ ان کی آواز سن کر جیسے تمام لوگ ہوش میں آ گئے ہوں۔ پھر سبھی پتھر برسنے لگے۔ اس حبشی پر پتھروں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن تمام پتھر اس کے قریب پہنچتے ہی بھاپ میں تحلیل ہو جاتے، اور وہ اسی بے نیازی سے منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر اچانک زمین یوں لرزنے لگی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تمام لوگ بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، اور زمین تڑکنے لگی۔ زمین میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ پھر اس حبشی کے سامنے سے زمین پہ پڑ جانے والی دراڑ سے ایک انسانی وجود بلند ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتے ہوئے وہ زمین پر آ گیا۔ کالا سیاہ چمکتا ہوا بدن، زیریں جسم پر صرف ایک لنگوٹ نما کپڑا، قد 6 فٹ سے بھی زیادہ، اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اور یہ تلبیس ہی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے امام صاحب کے پاس سامنے جا پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ امام صاحب کے پورے بدن پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، اور اس نے نہایت حقارت کے انداز میں امام صاحب کی پیشانی پر تھوک دیا۔ اچانک ہی یوسف عمران نے تلبیس پر چھلانگ لگا دی۔ امام صاحب پشت کے بل نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ اس کے منہ سے ہذیانی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام صاحب کی پیشانی پر جس جگہ تلبیس نے تھوکا تھا وہاں سے گوشت ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر میں آر پار ہو گیا اور ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف کے باعث کانوں کو جا لگیں۔ ابھی لوگ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ انہوں نے ایک اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ تلبیس نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر اپنی زبان پکڑی اور انچی ٹیپ کی طرح کھینچ لی۔ اس کی ربڑ نما زبان 2-3 فٹ اس کے منہ سے باہر نکل آئی، اور اس نے اپنی زبان رسی کی مانند یوسف کی گردن کے گرد لپیٹ لی، اور یوسف اس کے سینے پہ چمٹ کر رہ گیا۔ اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ پھر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ یوسف کی گردن اس کے کاندھوں سے جدا ہو گئی، اور یوسف کا سر کٹا دھڑ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور اس کا سر ایک جانب لڑک گیا۔ تلبیس کی زبان دوبارہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں گم ہو گئی۔ یوسف کا بوڑھا باپ چیختا ہوا اپنے بیٹے کی جانب دوڑا تو تلبیس نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں سانپوں کی طرح لہرائیں اور یوسف کے باپ کی کھوپڑی میں اتر گئیں،
اور وہ بیچارہ پوری طرح چیخ بھی نہ سکا۔ لوگوں پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ ان کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین نے ان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ تلبیس ان کی جانب بڑھا تو اچانک مجمع سے آیت الکرسی کی آواز بلند ہونے لگی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر ایک جانب سے کلمہ بلند ہونے لگا، بس پھر چاروں جانب سے مختلف آیتوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو یک بہ یک تلبیس کا وجود ہوا میں معلق ہوا اور بستی کی جانب پرواز کر گیا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب دوڑ پڑے۔ سبھی کو خطرہ تھا کہ تلبیس بستی کی جانب گیا ہے، کہیں ان کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ سب بھاگ گئے اور پیچھے بے یار و مددگار پڑی لاشیں چھوڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ حبشی بھی خود بخود زمین سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے یوسف کے کٹے ہوئے سر کو ٹھوکر ماری اور دور جا گرا۔ تھوڑی دیر بعد تلبیس بھی وہاں آ پہنچا۔ اس کے کندھے پر امام صاحب کا بچہ الماس بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے حبشی کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ تینوں فضا میں بلند ہوئے، بہت دور نکل گئے۔ دوسری جانب بستی کے چوپال میں سبھی بستی والے موجود تھے اور تلبیس کے خاتمے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر وہی بزرگ سب سے مخاطب ہوئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ مردود شیطانی طاقتوں پر عبول حاصل کر چکا ہے، اسے ختم کرنا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکا ہے کہ کسی ملک کی فوج بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور آج وہ الماس کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ آخری بچہ تھا جس کے خون سے وہ غسل کرے گا۔ اس کے بعد اسے مکمل شیطان کی حمایت حاصل ہو جائے گی اور وہ بھی شیطان بن جائے گا۔ اس کی روح شیطان کے تصرف میں چلی جائے گی، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اور جس طرح انسان شیطان کو قتل نہیں کر سکتا، اسے قید نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان تلبیس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بزرگ کی آواز سے غم اور افسوس چھلکتا تھا۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر کوئی بولا، محترم بزرگ، تو کیا اب اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا؟ بزرگ دھیمی اور کمزور آواز میں بولے، ہاں، اس کا کوئی حل نہیں، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اللہ کے۔ تلبیس سیڑھیاں اترتا ہوا شیطانی حال میں آ گیا۔ دونوں حبشی اس کے پیچھے تھے۔ ایک نے الماس کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ حال میں اترتے ہی شیطانی مجسمے کی آنکھ کی روشنی بڑھ گئی اور ساتھ ہی ایک منحنی سی آواز ابھری، آ آ میرے بچے، آج تیرے انتظار کی آخری گھڑی ہے۔ آج تجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو تجھے چاہیے، جو تو چاہتا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ تینوں سجدے میں گر پڑے۔ الماس ہوش میں تھا اور حیرت سے ادھر ادھر کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ اٹھو، دیر مت کرو، منحوس ساتھ گزر جائے گی، اپنا کام کر گزرو۔ اور وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تلبیس شیطانی مجسمے کے نیچے جا بیٹھا اور وہ دونوں حبشی الماس کو پکڑے اوپر چھپر نما شیڈ پر آ گئے۔ انہوں نے الماس کو شیطانی مجسمے کے بالکل اوپر لٹا دیا اور اس کی گردن مجسمے کے سر پر جھکا دی۔ الماس نے کسی قسم کی کوئی ہیل و حجت نہیں کی۔ وہ معصوم بچہ بالکل بے خوف نظر آ رہا تھا۔ ایک نے اس کے دونوں بازو اس کی کمر کی جانب موڑے اور اس کی کمر پر گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے برچی اٹھائی اور الماس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے الماس کو گھسیٹ کر اس کی گردن تھوڑی اور آگے کر دی۔ اس کا سر تھوڑا اور نیچے ہوا تو اس کے گلے میں موجود لاکٹ نکل کر شیطان کے مجسمے کے سر پر گرا اور پھسل کر اس شیطانی مجسمے کی گردن میں آ گیا۔ لاکٹ کی گردن میں آتے ہی شیطانی مجسمے کی روشن آنکھ یک لخت بجھ گئی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ شیطان اب موجود نہیں ہے، یعنی شیطان زرار ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ بھی شاید وہ لاکٹ تھا جس پر کہ آیت الکرسی کا نندا تھی۔ اور اسی وقت اس حبشی نے برچی چلا دی۔ خرچ کی تیز آواز ابھری، الماس کی ایک گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی اور اس کا سر کٹ کر نیچے جا گرا۔ الماس کی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہوا اور خون کی موٹی دھار نیچے شیطانی مجسمے کے سر پر پڑنے لگی اور اس کی گردن میں موجود آیت الکرسی والے لاکٹ کو بھگوتی ہوئی نیچے بیٹھے ہوئے تلبیس کو بھگونے لگی، اور تلبیس کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا انہونی ہو چکی ہے، لیکن بات جب تک اس کی سمجھ میں آتی وہ مکمل طور پر خون میں بھیگ چکا تھا۔ بے ساختہ وہ چیخ اٹھا اور اس کی دردناک چنگاڑ سے حال کی چٹانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ دونوں حبشی بری طرح بوکھلا اٹھے۔ شیطانی مجسمہ بھی تڑکنے لگا اور پھر چند لمحوں میں ریزوں میں بکھر گیا۔ آیت الکرسی والا لاکٹ الماس کے خون میں تیرتا ہوا ایک جانب بہہ نکلا۔ تلبیس پورے حال میں اذیت سے چیختا ہوا ناچ رہا تھا اور اس کی چیخیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ اس کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ دھرتی پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، پہاڑوں پر ریشہ کی کیفیت طاری ہو گئی
اور فلک بوس پہاڑ ریت کی صورت میں زمین بوس ہونے لگے۔ پہاڑوں کا یوں ٹوٹنا، پتھروں کا چٹکنا اور چٹانوں کا گرنا ایک قیامت کا شور بلند ہو رہا تھا۔ میلوں دور تک کوئی آبادی نہ تھی، لیکن یہ شور سینکڑوں آبادیوں میں سنا گیا تھا۔ چیختے چلاتے تلبیس ساکت ہو کر گر پڑا۔ اس کا پورا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم میں ایک سنگی مجسمے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک محسوس ہوتی تھی۔ زمین میں دراڑیں پڑنے لگیں اور بلند و بالا پہاڑ ان دراڑوں میں زمین کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ تقریباً ایک ساکت گزر جانے کے بعد وہاں دور دور تک جہاں تک نگاہ کام کرتی وسیع ترین میدان نظر آتا، جس کے وسط میں ایک سنگی مجسمہ پڑا تھا، جس کی آنکھوں میں زندگی موجود تھی۔ یہ تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معمولی نشانی ہے کہ دیکھو، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، خدا کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی حیثیت کے مطابق سزا دیتا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اگر کوئی غریب ہے تو کوئی امیر، کوئی شہنشاہ ہے تو کوئی گدھا، اور تم کیا جانو کہ اللہ کے کس کام میں کیا حکمت ہے؟ اے کم عقلو، زیادہ کے لالچ میں نہ پڑو۔ اگر تم خود کو کسی سے کمتر سمجھتے ہو تو اپنے سے برتر کو نہیں بلکہ اپنے سے بدتر اور کمتر کو دیکھو کہ وہ بھی زندہ ہے اور خدا کا شکر گزارو۔ تو پھر تم ناشکرے کیوں ہوتے؟ جتنا تمہیں مل گیا ہے اسی کے لیے سجدہ شکر کرو۔ تلبیس نے بھی زیادہ کا لالچ کیا اور اس انجام کو پہنچا۔ وسیع ترین میدان میں اس کا سنگی مجسمہ پڑا تھا۔ اچانک زمین رونے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا اور دھرتی پر رکت طاری ہو گئی۔ زمین سے پانی چشموں کی مانند ابلتا رہا۔ تلبیس کا مجسمہ اس پانی میں ڈوب گیا۔ اس وقت زمین اتنا روئی کہ اس کے بہنے والا آنسو آج تک خشک نہ ہو سکے۔ وہ آج بھی دنیا میں سمندر کی شکل میں موجود ہیں۔ آنسو بھی نمکین ہوتے ہیں اور سمندر کا پانی بھی، جس کی گہرائیوں میں کہیں تلبیس کا مجسمہ غرقاب تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک خبر اخباروں میں دیکھنے میں آئی تھی کہ انگلینڈ کے ایک ادارہ سے سی ایگل نے بحیرہ سائچلز کے قریب ایک انسانی مجسمہ دریافت کیا ہے جو ہزاروں سال قدیم ہے اور ہزاروں سالوں سے ہی پانی میں غرق تھا۔ اس کے باوجود مجسمے کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ مجسمے کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی پر اسرار کشش محسوس کی جاتی تھی، جس کے باعث ایک عجیب سا خوف محسوس کیا جاتا تھا کہ ایک نظر میں یوں محسوس ہوتا جیسے مجسمے کی آنکھوں میں زندگی موجود ہو۔ یہ مجسمہ لندن کے عجائب گھر میں نصب کروا دیا گیا۔ یقین کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مجسمہ تلبیس کا ہی ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک نہایت خوفناک اور دلچسپ کہانی، تلبیس۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔